السلام علیکم. امن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالرحمان. میرے ساتھ مفتی محمد ممتاز حسین صاحب موجود ہیں. ناظرین، رمضان کا مہینہ بہت بابرکت مہینہ ہوتا ہے. لوگ اس میں اپنے گناہوں کی بخشش کرواتے ہیں. لیکن ماہ رمضان کے اختتام پہ جو چاند رات ہوتی ہے، یعنی کہ عید الفطر سے ایک رات قبل، اس میں تاک رات ہے. اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اور اس کے بارے میں ہمیں تمام تر جو ہے واقعات اور جو احادیث کی روشنی سے مفتی صاحب بتائیں گے. تو جانتے ہیں مفتی صاحب سے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب یہ بتائیے گا، جو چاند رات ہوتی ہے، عید الفطر کی چاند رات، اس رات کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے، اور لوگوں کو اس کے بارے میں کوئی خاص اہمیت حاصل نہیں، تو احادیث کی روشنی سے اس کا چند ہمیں بتا دیں. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وذکرہم بایام اللہ. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہم صلی وسلم وبارک علی آلہ و اصحابہ اجمعین. ماہ رمضان، جس میں اللہ پاک نے بے شمار برکتیں اور رحمتیں رکھی ہیں، یہ پورا مہینہ گزارنا، اور خاص طور پر آخری عشرے کی جو طاق راتیں، جن میں سے ایک شب قدر ہے، اور خاص طور پر شب قدر کی فضیلت اس نسبت سے ہے کہ اس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا. تو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوتی ہے. ہم زیادہ تر 27ویں کی رات کو جو ہے وہ مناتے ہیں. اس دن رات میں زیادہ عبادت کرتے ہیں، لیکن سب بھی جو آخری عشرے کی طاق راتیں ہیں ان کے اندر اہتمام کرنا چاہیے، شب بیداری کا، عبادت کا. تو آخری جو رات جس کا آپ نے جس کے متعلق خاص طور پر سوال کیا، پوچھا، وہ ہے عید کی رات، جس کو چاند رات بھی عام طور پر ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ہمارے دین میں اس کا نام جو ہے وہ لیلۃ الجائزہ ہے، انعامات کی رات. لیلۃ الجائزہ، انعامات کی رات. اس کو انعامات کی رات یا اس کی فضیلت اور عظمت جو ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے. فرمایا کہ اس رات کے اندر میری امت کی بخشش ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور پورے مہینے میں رمضان المبارک میں جو میری امت نے عبادات کی ہوتی ہیں ان کا اجر و ثواب بھی ملتا ہے اور انعامات بھی ملتے ہیں. اس لیے اس رات کو عبادت کے اندر گزارنا، اور اس رات کو اللہ کی یاد میں گزارنا، اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا مغفرت اور بخشش کے لیے اور انعامات لینے کے لیے. تو اس میں خاص طور پر یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ایک سلسلہ یہ اس رات کو نہ منانے کا، عبادت کے اندر نہ گزارنے کا ہے. اس سلسلے میں لوگوں کی رہنمائی کرنا ضروری ہے، اور وہ رہنمائی یہ ہے کہ ان تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان راتوں کو، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی راتوں کو جو زندہ کرے گا، وہ روز قیامت اس وقت جب لوگوں کے دل مردہ ہوں گے اس کا دل زندہ رہے گا. یہ ایسی فضیلت کی باتیں ہیں جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلی اور ہم تک پہنچی ہیں. یہ اگر لوگوں کو صحیح طور پر معلوم ہو جائیں تو یقیناً وہ اس رات کو جو ہے وہ عام وقت میں خریداری میں، شاپنگ میں، یا عام فضول بیٹھنے یا ضائع کرنے سے رک جائیں اور اس کو نیکی میں گزاریں. صاحب، جو آپ نے بتایا لیلۃ الجائزہ کی جو رات ہے، اس رات میں ہمیں کس طرح سے عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور ایسے کون سے نوافل ہیں جس کے پڑھنے سے اعمال بہتر ہوں گے اور دل انسان کا جو ہے وہ موم ہوگا، یعنی کہ غفلت سے ہٹ جائے. جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے. اس وقت جو معاشرے میں لوگوں کے ہاں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، اور مختلف چیزیں لوگوں کے اندر کے، کوئی تنگ دستی ہے، یا کوئی اثرات ہیں، کوئی نظر بد ہے، یا کوئی بعض لوگ کہتے ہیں کوئی ہم وقت جو ہمارے اوپر جادو ہو گیا ہے. اس حوالے سے بھی اس رات کے اندر اللہ پاک نے برکات رکھی ہیں، اور اہل علم نے رہنمائی فرمائی ہے کہ اگر اس رات کے اندر عبادت کا اہتمام کیا جائے، اور توبہ کی نیت سے نوافل پڑھے جائیں، حاجت کی نیت سے نوافل پڑھی جائیں، اور اسی طرح اپنے اوپر سے دیگر جو بیماریوں کے حوالے سے ہے وہ اثرات ہوں، نظر بد ہو، کوئی جادو، اس طرح کے، اس نیت سے نوافل پڑھے جائیں تو ساری بندش، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یہ خاص طور پر مختلف اہل علم نے اس طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ اس رات کے اندر جو ہے ایک تو نماز، قرآن پاک کی تلاوت، اور استغفار، اور دعا، اور درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، ان کا ایک شیڈول جو ہے بنا کر اس کے مطابق، یعنی پہلے نوافل پڑھ لیے جائیں،
मुख्तलिफ़ नीयतों के साथ तौबा की नीयत से पढ़ें, हाजत की नीयत से पढ़ें, बीमारियों से निजात की नीयत से पढ़ें, मुसीबतों से परेशानियों से निजात की नीयत से पढ़ें और फिर कुरान पाक की तिलावत करें, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। आखिर में इस्तिग़फ़ार के तो कई अल्फाज कुरान में आए हैं, अहादीस में आए हैं, लेकिन अगर और कोई भी ना आते हों तो सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 की कसरत करें। और कुरान पाक में 29वें पारे में सूरह नूह में जो अल्लाह पाक ने इस्तिग़फ़ार की बरक़ात इरशाद फरमाई हैं कि उसमें ये है कि जो बंदा कसरत से मेरी बारगाह में इस्तिग़फ़ार करेगा, अपने गुनाहों से तौबा करेगा, तो उसमें उसकी गुनाह भी माफ़ हो जाएंगे और उसको अल्लाह पाक ने फरमाया कि माल भी दूंगा, औलाद भी दूंगा, सब नेमतें अता फरमाऊंगा। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको कसरत से तौबा करने की तौफीक हो जाती है अल्लाह पाक की बारगाह में अपने गुनाहों से, तो अल्लाह पाक उसकी मगफिरत फरमा देता है और हर मुश्किल से निकलने के लिए उसके लिए रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाता है कि उसके वहम गुमान में भी नहीं होता। बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। जैसे कि हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद थे और उन्होंने हमें लैलतुल जायज़ा की फजीलत के बारे में बताया कि जो चांद रात हम लोग दुनिया की रंगीनियों में, शॉपिंग में और बाज़ारों में गुजार देते हैं, उस रात की कितनी फजीलत है और अल्लाह ताला की तरफ से अपने मोमिन मुसलमानों के लिए इनामात की रात है, यानी कि इनामात तकसीम किए जाते हैं। पूरी रात जो पूरा माह रमज़ान इबादत होता है, उस इबादत का तोहफ़ा मिलता है चांद रात को, लेकिन अफसोस हम लोग उसको बाज़ारों और गलियों में गुजार देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम चांद रात यानी कि ईद से एक दिन कबल जो ईद उल फितर की चांद रात होती है उसमें इबादत का अहतमाम करें और कसरत के साथ तौबा करें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें, हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।